السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عن الحسن رضی اللہ تعالی عنہ مرسلاً، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مرسلاً روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احفظ لسانک ثقلتک امک یا معاذ۔ حضور علیہ والسلام نے فرمایا، اے معاذ بن جبل، اپنی زبان کی حفاظت کر، تجھے تیری ماں گم پائے۔ پھر یہ فرمایا، فَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى النَّارِ، اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، فَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا أَلْسِنَتُهُمْ۔ حضور علیہ والسلام نے فرمایا، اس زبان کی وجہ سے ہی لوگ جو ہے وہ اوندے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے۔ تو یہ ایک اور حدیث ملتی ہے جو بڑی تفصیل سے ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے حضور علیہ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا مختصر سا عمل مجھے بتا دیں کہ جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو حضور علیہ والسلام نے فرمایا، اشارہ کرتے ہوئے کہ اس زبان کی حفاظت کرو، اس زبان کی حفاظت کرو۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس زبان کی حفاظت ضروری ہے؟ حضور علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس زبان کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہے وہ جہنم میں اوندے منہ گرائے جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ والسلام نے فرمایا، بندہ اللہ کی رضا کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے اور وہ کلمہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوتا ہے کہ وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ آتے ہیں الفاظ، حضور علیہ والسلام نے فرمایا، بندہ جب زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے، اسے علم نہیں ہوتا، اسے خبر نہیں ہوتی کہ وہ کلمہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا ناپسندیدہ ہے، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے درمیان اتنی دوری آ جاتی ہے، یعنی اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ جتنی دوری مشرق اور مغرب میں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں سے کون سا مسلمان سب سے زیادہ بہتر اور اعلیٰ ہے اور افضل ہے؟ حضور علیہ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہا، وہ سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ تو آج اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم بہتر مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے ہاتھوں کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، ہماری زبان کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اگر ہماری زبان اور ہمارے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہتر مسلمان ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ علماء فرماتے ہیں، اس زبان کے ذریعے سے انسان اتنے گناہ کر بیٹھتا ہے کہ اس کی نیکیاں جو تھیں، جو پہاڑ جتنی نیکیاں تھیں، اس زبان کی وجہ سے، برے الفاظ نکالنے کی وجہ سے، بری گفتگو کرنے کی وجہ سے، لوگوں کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے، وہ پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم کر دی جائیں گی۔ اور بعض دفعہ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کے بہت زیادہ پہاڑوں جتنے گناہ ہوتے ہیں، لیکن زبان کے ساتھ اس نے ذکر اللہ کیا ہوتا ہے، حضور علیہ والسلام پہ کثرت سے درود پڑھا ہوتا ہے، استغفار کیا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے اس کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں اور اس زبان کے ذریعے جو ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، زبان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ زبان کا وار جو ہے یہ تلوار کے وار سے زیادہ سخت ہے، اور زبان جو ہے یہ پتھر سے زیادہ سخت ہے، حنظلے سے زیادہ یہ کڑوی ہے، اور آگ کے انگارے سے زیادہ یہ گرم ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی، اس نے اپنی دنیا میں بھی مقام و مرتبہ بنا لیا، اور کل قیامت کے دن بھی اس نے اپنا مقام و مرتبہ بنا لیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، مناسب الفاظ جو ہے وہ استعمال کریں، کیونکہ حضور علیہ والسلام نے اس زبان کی حفاظت پر حضور علیہ والسلام نے جنت کی ضمانت دی ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جو مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان جو اس کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دے، اور جو 2 رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اس کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ضمانت دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو جنتی ہے۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ساری زندگی دیکھا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتے رہے، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتے رہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے تحت ہم بھی شامل ہو جائیں، تو ہمیں بھی اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہوگی اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔